حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے والے ہیں وہ ہے تاریخ بیت المقدس اور فلسطین۔ یعنی ابھی آج کل ہم لوگ نیوز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ واقعات یا کچھ ویڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے آج کل غزہ کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے تعلق سے، جو اسرائیل ہے ابھی ان کے اوپر جو حملہ کر رہا ہے، وہاں پر جو حالات ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو لے کر بہت سارے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں تاریخ کیا ہے، یہ فلسطین کیا ہے اور یہ اسرائیل کہاں سے آئے، ان کی دشمنی کیا ہے، اس طرح بہت سارے شکوک مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کی تاریخ کیا ہے، یہ فلسطین اور بیت المقدس کیا ہے، کب بنائی گئی ہے، کون سے نبی کے زمانے میں کیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے مسجد اقصی جو ہم فوٹوز میں دیکھتے ہیں، امیجز میں دیکھتے ہیں، جو ایک پیلے کلر کی گنبد جو نظر آتی ہے اسے مسجد اقصی ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس کے بازو میں ہی ایک اور گنبد ہے، اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، لیکن صرف وہ ایک مسجد اقصی نہیں ہوتا، بلکہ پورے 27 ایکڑ میں جو کمپاؤنڈ ہے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا، اور اس 27 ایکڑ کے کمپاؤنڈ میں پوری 5 مسجدیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مسجد اقصی کو کون بنائے، کس نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے بنایا، اس میں اگر ہم لوگ غور کریں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو یعنی مسجد اقصی کو بنایا گیا ہے، لیکن اب وہ روایت کون سی ہے، اس سے کیسے لوگ سمجھتے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے بول رہے کیا کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو 3 دعائیں کرے، کیا کرے، اے اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو، اور ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، پھر اس مسجد میں جو نماز پڑھ کے نکلے تو اسے ایسے نکلے جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے پہلی مرتبہ نکلا۔ یہ دعا سلیمان علیہ السلام کرے، نسائی کی روایت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتاتے ہوئے کیا بولے کہ جب سلیمان علیہ السلام اس مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا کرے، اس کا مطلب یہ مسجد سلیمان علیہ السلام بنائے، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرم، جس کو ہم خانہ کعبہ بولتے، اللہ کا گھر مکہ میں آج جو موجود ہے، مسجد حرم یہ سب سے پہلی مسجد ہے دنیا میں۔ پھر اس کے بعد کون سی، جب سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس، جو آج فلسطین میں ہے، بیت المقدس یہ دوسری مسجد ہے، دنیا کی تمام مسجدوں میں بنائی جانے والی دوسری مسجد بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے، مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں۔ تو پھر ان دونوں میں کتنا فاصلہ تھا، یہ بھی سوال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں، مسجد حرم میں اور مسجد اقصی میں فاصلہ یعنی درمیان میں کتنا وقت گزرا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت، 40 سال یعنی پہلی مسجد بننے کے 40 سال کے بعد دوسری مسجد بنی۔ تو اب پہلی مسجد کب بنی، پھر مسجد حرم کو کون بنائے، خانہ کعبہ کو کون بنائے؟ تو ہم لوگوں کو جو اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دوبارہ تعمیر کرے، لیکن سب سے پہلے اس مسجد کو، مسجد حرم کو بنانے والے آدم علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلی مسجد اس دنیا کی جو مسجد حرم ہے اسے بنانے والے آدم علیہ السلام ہے۔ اس کی دلیل ہم لوگوں کو کہاں ملتی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنے کچھ اولاد اس بے قیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اب اس دعا کو ذرا غور سے سنو، کیا بول رہے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد
اس بے کھیتی کی وادی میں بس آئی. کب بول رہے ابراہیم علیہ السلام یہ بات؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو جو دودھ پیتے بچے کو اور ان کی بیوی کو جب چھوڑ دیے تھے اس وادی میں، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے. کیا بول کے دعا کر رہے؟ اے اللہ، اس جگہ پر جہاں کچھ بھی نہیں ہے میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں. کا مطلب کیا ہوا؟ گھر پہلے سے ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نشانی بتایا، وہیں پر بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کب کرے؟ وہ بچہ جب بڑا ہوا، 13-14 سال کی عمر کو پہنچے اسماعیل علیہ السلام، جب جا کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ابراہیم علیہ السلام. تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے سے پہلے بچپن میں ہی جب چھوڑے تبھی یہ دعا کر رہے کہ اللہ اس حرمت والے گھر کے پاس میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. کا مطلب یہاں پر گھر پہلے سے تھا اللہ تعالیٰ کا، خانہ کعبہ پہلے سے تھا. ہاں اس کے آثار مٹ چکے تھے، اللہ تعالیٰ بتا دیا فلان جگہ ہے پھر سے تعمیر کرو، تو ابراہیم علیہ السلام پھر سے تعمیر کرے. لیکن سب سے پہلے اس دنیا میں مسجد حرم کو، سب سے پہلی مسجد کو بنانے والے آدم علیہ السلام. اب وہ حدیث جو اس سے پہلے میں سنایا، پہلی مسجد کے بعد دوسری مسجد جب بنی کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. تو آدم علیہ السلام پہلی مسجد بنائے تو آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد میں سے کوئی اولاد مسجد اقصی کی تعمیر کری آدم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے بنانے کے 40 سال کے بعد. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنانے والے نہیں ہوتے، اور سلیمان علیہ السلام بھی مسجد اقصی کو سب سے پہلے بنانے والے نہیں ہوتے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام بنائے، ان کی اولاد بنائی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جب وہ آثار ختم ہو گئے تو ان نبیوں کو بتایا کہ یہاں پر پھر سے اس مسجد کو تعمیر کرو، تو پھر وہاں پر تعمیر ہو گئی. تو آج ایک اہم عنوان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پوری ہسٹری ہے. آج میں پوری تاریخ بتانے والا ہوں. اگر آج جو فلسطین میں مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کو سمجھنا ہے، اور اسرائیل کیا ہے، فلسطین کیا ہے سمجھنا ہے، تو اس پوری تاریخ کو آپ لوگ اگر غور سے سنیں گے تب جا کے آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آج اب تک میں جو بتایا اس سے بات کلیئر معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرم ہے، بنانے والے آدم علیہ السلام. دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، بنانے والے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا ہوا؟ اس مسجد کی، اس جگہ کی کچھ فضیلتیں بھی دیکھیں گے. جیسا کہ مسجد اقصی جو ہے یہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا. مسجد اقصی، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، یہ تمام انبیاء کا قبلہ یہیں پر تھا. اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ جانے کے بعد 17 مہینے اسی طرف رخ کر کے، کدھر؟ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے اسی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھے تھے. پہلے ہمارا قبلہ مسجد اقصی ہی تھا، یاد رکھو اس بات کو بھی. بعد میں 17 مہینوں کے بعد، یہ حدیث بھی کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. تو 17 مہینوں کے بعد پھر ہمارا قبلہ چینج ہوا. اب ہم خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرم کی طرف رخ کر کے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اب صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کرائی گئی. تو کہاں سے؟ اسی مسجد اقصی سے. اللہ تعالیٰ مسجد حرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پھر خانہ فلسطین میں مسجد اقصی لے گیا، پھر وہیں سے معراج کا سفر بھی شروع ہوا. اور واقعات تو بہت سارے ہیں اس پر. تمام انبیاء کی امامت بھی کرائے اسی مسجد اقصی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال مسجد اقصی ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر شروع کرے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت ہے، ثواب کی نیت سے سفر کرنا صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے. ان تینوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. کون سی؟ ایک مسجد حرم جو ابھی مکہ میں ہے، دوسرا مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، تیسرا مسجد اقصی جو ابھی فلسطین میں. ان تینوں مساجد کی طرف سفر کر کے ہم ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف نہیں جا سکتے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے یہ 3 ہی مسجدوں کی طرف جا سکتے ہیں. تو پھر کسی درگاہ کے پاس ثواب کی نیت سے جانا جائز ہی نہیں. جب مسجدوں میں کسی مسجد کی طرف نہیں جا سکتے تو پھر درگاہوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یاد رکھو. اچھا، اس کے بعد کیا ہے اس مسجد کی فضیلت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرم میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب.
خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا اتنا ثواب ملے گا. پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کے برابر ثواب. پھر اسی طرح مسجد اقصی میں بیت المقدس میں نماز پڑھنا 250 یا 500 نماز پڑھنے کے برابر ثواب. الگ الگ روایتیں ہیں تو بہرحال 250 یا 500 نمازیں پڑھنے کے اتنا برابر ثواب مسجد اقصی میں بیت المقدس میں پڑھنے کو ہم کو ملتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، یہ فضیلتیں سننے کے بعد اب میں آپ لوگوں کو ایک تاریخ بتاؤں گا، ایک لمبی ہسٹری بتاؤں گا، لیکن مختصر کر کے آسان انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا. آپ اس سے پہلے اگر میرے لیکچر سنے ہوں گے اس میں انبیاء کی کچھ ہسٹری، انبیاء کے کچھ اہم واقعات، نبیوں کی سیرتیں میں بیان کرا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ان کے زندگی کے کچھ اہم واقعات رکھا. اب اسی کو دہراتے ہوئے اگر ہم اس ہسٹری کو یاد رکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد رکھیں گے، تب جا کے پھر ہم لوگوں کو آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے تعلق سے بھی علم حاصل ہوگا، اچھی طرح معلومات ہوں گے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے سے ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم لوگ بات کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے آئے. پھر کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ بولنا ہے آپ کو. آپ یہ سب چیزیں اچھی طرح یاد رہنا، ہر مسلمان کو یاد رہنا. یہ ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری، ہمارے نبیوں کے بارے میں خالی یہ بنیادی باتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، 2 بیٹوں کے نام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام ہاجرہ ہے اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ ہے. رائٹ، الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک بیٹے کے نسل سے تمام انبیاء آئے. وہ کون سے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام. رائٹ، ماشاءاللہ. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آئے سوائے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دیکھو، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جب پورے انبیاء آ رہے تو اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. ماشاءاللہ. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. ہاں، یہ یاد رکھو، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا. ماشاءاللہ. رائٹ. تو یوسف علیہ السلام، اب یوسف علیہ السلام، میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی ہسٹری میں یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک طرح کی بادشاہت ہی ملی تھی. وہاں پر فائنانس منسٹر بنے تھے مصر کے. تو یوسف علیہ السلام کیا کرے، اپنے جو 11 بھائی ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں یہ بھی یاد رکھ لینا ہے. بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل کا مطلب جو اللہ کا بندہ ہے اس کی اولاد، عبداللہ کی اولاد بنی اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں کی جو بھی نسل ہے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا. اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. قرآن میں آپ کبھی بھی پڑھیں گے، ترجمہ اردو بھی پڑھیں گے یا نہیں تو عربی میں بھی یا بنی اسرائیل بول کے آپ کو آیتیں بھی آ جاتی، ترجمے میں بھی آئے بنی اسرائیل بول کے ترجمہ بھی مل جاتا. بنی اسرائیل بولے تو کون؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. بس یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں انہی کی نسل، وہ 12 بیٹے اور ان سے آگے بڑھنے والی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا. رائٹ. اب کہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، پھر اس کے بعد ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، مصر کے فائنانس منسٹر بنے تو اپنے 11 بھائیوں کو، ماں باپ کو، سب کو بھی لے کے جا کے مصر میں بسائے. لیکن مصر میں یہ بنی اسرائیل جو تھے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، ان کے غلط حرکتوں کی وجہ سے فرعون کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیا. یہ لوگ غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے. فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا رہا اور ایسا ظلم کہ ان کے لڑکوں کو تو قتل کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا. ہر طرح کا ظلم کر رہا کون؟ فرعون. یہ غلام کی طرح وہاں پر زندگی گزار رہے تھے. اب یہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کی 4تھی نسل میں موسیٰ علیہ السلام آتے. 4تھی نسل میں، ان کی نسل جب گزری تو 4تھی نسل میں موسیٰ علیہ السلام آئے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت حالات کیا تھے؟ لڑکوں کو زندہ مار دیا جا رہا تھا، مرڈر کر دیا جا رہا تھا، قتل کر دیا جا رہا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت دی. وہ کیا ہے کہ تو تیرے بیٹے کو جیسے ہی پیدا ہوا اس کو ایک ٹوکرے میں رکھ کے پانی میں بہا دینا. اب جیسے ہی ماں موسیٰ علیہ السلام کی بہا دی،
وہ پھر فرعون کے محل کے سامنے سے گزرا, وہیں پر کوئی دیکھ لیے یا پھر فرعون کی بیوی ہی دیکھ لی, اسے اٹھا لی, کیونکہ اس کو اولاد نہیں تھی, تو اس نے کہا کہ اس کو تو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے, پالیں گے, ہمارا تو یہ دشمن نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, وہ بات مان لیا فرعون. انہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پل رہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مصری اور یہ جو بنی اسرائیل کا آدمی, دونوں جھگڑا کر رہے تھے. دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے, تو موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے, سمجھانے کے لیے گئے, لیکن باتوں میں سمجھاتے سمجھاتے ایک آدمی کو مکہ مارے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ طاقتور تھے. تو وہ جو مصری تھا, فرعون کے خاندان کا جو آدمی تھا, وہ مر گیا. اب مرتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گئے, ارے کہیں فرعون کو معلوم ہو گیا تو مجھے قتل نہ کر دے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام ایسے شہر چھوڑ کے, میں شارٹ میں بتا رہا ہوں, یہ سب تفصیلات میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا, ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ دیکھ لینا. اب موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے بھاگے, تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جہاں پر جانوروں کو لے کے ٹھہری تھی, پھر وہاں پر چلے گئے, ان کے جانوروں کو پانی پلا دیے. پھر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو جاتا ہے. 8-10 سال وہیں پر رہتے ہیں. اب وہ 8-10 سال کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آنا چاہتے ہیں, اپنے جو بھی خاندان والے ہیں, یعنی فرعون جہاں پر رہتا ہے مصر کو, واپس آنا چاہتے ہیں. اب جیسے ہی اپنی بیوی کو لے کے نکلے, رات کا اندھیرا تھا, آواز آئی ایک پہاڑ سے. آگ لے کے آنے کے لیے ان کی بیوی بولی سردی وغیرہ ہے, کہیں سے جا کے کہیں پر آگ ملا تو لے کے آؤ. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, اپنی بیوی کو وہیں پر چھوڑے, تھوڑا آگے بڑھے, اور وہاں سے ایک آواز آئی جہاں آگ تھی. آواز کیا آئی اللہ کی طرف سے, اے موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں جو ہے ایک عصا, اسے پھینکو, وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. ایک تو ازدا بن گیا, پھر اپنے بغل میں ہاتھ رکھے تو وہ چمکتے ہوئے نظر آیا. یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دیا. موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ڈر گئے, پھر اس کے بعد بولے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم میری طرف سے آپ کو ایک پیغام آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے جب بھی پیغام آئے گا, اب تم میرے نبی ہو, تم پیغمبر ہو, اس پیغام کو لے جا کے فرعون کو تم دعوت دینا. میری طرف سے جو پیغام آئے گا وہ پیغام فرعون تک پہنچا دینا, دعوت دین کا کام کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم پیغمبر ہے, تم نبی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دیا وہیں سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے, تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے. ٹھیک ہے, ہارون کو بھی لے کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. اب وہاں پر جانے کے بعد فرعون کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فرعون بولتا ہے کہ میں کیسے مانوں, تو بولتے ہیں کہ ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اسے پھینک دیے تو سانپ بن گیا, اور بغل میں ہاتھ رکھ کے نکالے تو چمکتا ہوا نظر آیا. تو فرعون بولا کہ یہ تو میرے جادوگر جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ کام, یہ کوئی بڑی بات ہے کیا, چلو ایک دن بیٹھیں گے میدان میں. جادوگروں کو وہ بلایا اور موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے گئے اور میدان میں مقابلہ ہوا, اور جادوگر جتنے بھی تھے وہ اپنا جادو پھینکے تو ان کے ہاتھوں میں جو رسیاں لاٹھیاں تھیں وہ بھی سانپ بن گئی. اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اسے پھینک دیے تو بہت بڑا سانپ بن گیا, اناکونڈا بن گیا سمجھو, وہ تمام سانپوں کو نگل دیا. اب اس کے بعد جتنے بھی وہاں پر جادوگر تھے ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس جو جادو ہے وہی جادو ہے, اس سے بڑا جادو تو ہے ہی نہیں, ہمارے جادو کو کھا گیا. بولے تو پھر یہ جادوگر نہیں ہوتا, یہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی سچا رسول ہے. اس لیے فوراً وہ کیا کرے, اے موسیٰ ہم تمہارے رب پر ایمان لائے, کلمہ پڑھ لیے, وہ مسلمان بن گئے. اب جیسے ہی وہ مسلمان بن گئے جادوگر, فرعون پریشان ہو گیا, کیا تم لوگ پہلے سے سب مل کے تھے کیا, یہی تمہارا استاد نظر آ رہا, تم سب مل کے مجھے ہی پاگل بنانا چاہ رہے, ایسے کیسے میری اجازت کے بغیر تم مسلمان بن جاتے. اس زمانے کے مسلمان تھے یہ, تم کیسے مسلمان بن جاتے, تم کیسے اسلام قبول کر لیتے میری اجازت کے بغیر, میں تم کو سولی دوں گا, میں تم لوگوں کو سزا دوں گا. تو جتنے بھی جادوگر تھے وہ بولے ٹھیک ہے, تجھے جو کرنا ہے کر لے, دنیا میں یہ کر سکتا تو, باقی جو بھی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے, ہمارے آخرت تو برباد نہیں ہوتی, تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اب جیسے ہی فرعون پلان بنا رہا تھا, جتنے بھی لوگ اب اسلام قبول کر لیے, مسلمان بن گئے, موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیے, ان سب کو قتل کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ جتنے لوگ کلمہ پڑھے ایمان لائے ان سب کو لے کے نکل یہاں سے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے, کہاں سے نکل رہے یہ لوگ, مصر سے, ماشاءاللہ اچھی طرح یاد رکھو. اب نکلے تو سامنے سمندر, پھر پیچھے سے فرعون کا لشکر. اللہ تعالیٰ پھر اسی لاٹھی کو, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسی لاٹھی کو سمندر پہ مارو, راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب بنی اسرائیل, یہی بنی اسرائیل, سمجھ میں آ رہی ہے نا پہلے سے بات, بنی اسرائیل کون تھے وہ سب اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے. اب جیسے ہی پار کر دیے, فرعون بھی آیا, اللہ تعالیٰ اس پانی کو ملا دیا, پھر فرعون اور اس کی لشکر پوری ڈوب گئی. اب جیسے ہی اس سمندر کو پار کرے, اللہ تعالیٰ
ان لوگوں سے. کون؟ یہ بنی اسرائیل سے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہو تم سب مل کے یہ جو بستی نظر آ رہی ہے اس بستی میں بہت میرے ظالم بندے ہیں, ظلم کرنے والے بندے نظر آ رہے, ان کے اوپر جا کے حملہ کرو, ان سے جنگ کرو, اور یہ جو جگہ ہے یہ جگہ پوری میں تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گا, تم لوگ فتح کر لو اس زمین کو, اس جگہ کو, تمہارے لیے رہنے کا بہترین انتظام یہاں پر ہو جائے گا. وہ جو زمین تھی, وہ جو جگہ تھی, وہ کون سی تھی؟ فلسطین کی تھی. یہ جو فلسطین ہے آج, اسی فلسطین میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان سے کہا کہ جاؤ تم سب مل کے جنگ کرو. اس وقت یہ جو بنی اسرائیل تھے, حالانکہ اب تک اتنے معجزے دیکھ کے آئے, اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھ کے آئے, کرامتیں جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بتائے وہ سب دیکھے, اللہ کی نشانیاں دیکھے, اس کے بعد بھی جا کے جنگ کرو بولے تو کیا بولے؟ نہیں موسیٰ ہم سے نہیں ہوتا. اگر جنگ کرنا ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جا کے جنگ کرو, ہم یہیں پر بیٹھیں گے, ہم سے نہیں ہوتا. وہ بہت لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں, ان سے جنگ کرنا ہم سے نہیں ہوتا. یہ پورا واقعہ کہاں ہے؟ اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک, 20 سے لے کر 26 تک اب جو میں بتایا پورا واقعہ موجود ہے. فلسطین میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جیسا کہ میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ ہی رکھ دوں. اور یاد کرو سورہ مائدہ آیت نمبر 20, اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں, اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا. پھر اے میری قوم والو, اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے کہا اس مقدس زمین میں, یہ جو فلسطین ہے اب اس میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے, یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ جاؤ, وہاں پر ظالم بندے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے, اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں, اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. اے موسیٰ ہمارے سے نہیں ہوتا, ہم نہیں جاتے. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم وہاں پر جا کے رہیں گے. ان میں سے 2 شخصوں نے, اب اتنے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان میں سے 2 نیک لوگ بھی تھے, سب بدماش نہیں تھے. 2 لوگوں نے کہا کیا کہ جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے 2 لوگ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں ہی پہنچ جاؤ. دیکھو بھئی جنگ کرنا تو دور, کم از کم ہم سب مل کے وہ دروازے کے پاس تو چلے جائیں. دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. جو 2 نیک لوگ تھے انہوں بول رہے کم از کم دروازے تک تو جائیں گے بھائی, ہم خود غالب آتے, اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھو ہمارے اسلحے, ہمارے ہتھیار, ہماری طاقت, ہمارے پیسے, اس پر بھروسہ نہیں, اللہ پہ بھروسہ کرو. اور دشمن کے پاس کتنی طاقت ہے, دشمن کے پاس کتنے پیسے ہے, کتنے ہتھیار ہے, یہ سب نہیں. یہاں پر 2 نیک لوگ بول رہے اللہ پہ بھروسہ کرو, جاؤ خالی وہاں پر ان کے دروازے پر قدم رکھو, اللہ تعالیٰ فتح دے دیتا. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے, اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو, ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں, جاؤ. دیکھو یہ بنی اسرائیل کتنے خطرناک لوگ ہیں, پہلے سے ان کی ایک حرکت دیکھیں گے تو بہت خطرناک ہے. انشاءاللہ ہو سکے تو ان کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا, یہ سب چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے رکھنے کی کوشش کروں گا. کیا بول رہے موسیٰ تم جاؤ, تمہارا رب, تم دونوں جا کے لڑ لو, ہم تو نہیں آئیں گے, ہم یہیں بیٹھ کے رہتے ہیں. تو اب اس کے بعد کیا ہوا یاد رکھو. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں, بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم جاؤ, بولے تو نہیں جا رہے نا, اس لیے اب 40 سال تک تم نہیں جا سکتے, اب یہیں پر رہو, اسی میدان میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پھرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ زمین کو حرام کر دیا, اب 40 سال تک تم نہیں جا سکتے. یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے, اس لیے کہ ان فاسقوں کے بارے میں
غمگین نہ ہونا. اس لیے ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولا یہ فاسق لوگ ہیں, یہ سنتے نہیں, یہ 40 سال اسی میدان میں بھٹکیں گے, ان کو کوئی ملک نہیں ملے گا, ان کے لیے سکون سے رہنے کی جگہ نہیں ملے گی, اسی میدان میں رہیں گے 40 سال تک, جاؤ چھوڑ دو ان کو. اب یہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے, جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا, اب یہاں پر ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے بہت بڑا. وہ سبق یہ ہے, یہ جو بنی اسرائیل تھے ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, کیا یہ اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. نبی کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ نبی کو بھی مانتے تھے. اس زمانے کے نبی ان کے موسیٰ علیہ السلام نبی کو بھی مانتے, اللہ کو بھی مانتے, لیکن غلطی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے. بس اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ کے نبی کو مانتے ہم, لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ اب تم 40 سال تک یہیں پر بھٹکو. اب اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ایسے عذاب نازل کرائے, انہوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے, ان کے کھانوں میں چوہے مینڈک گر جاتے تھے, آسمان سے پتھر برستے تھے, خون ان کے برتنوں میں آ کے گرتا تھا. عجیب عجیب قسم کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھی بھیجا. حالانکہ ان کے اوپر ایسی نعمتیں دیا بغیر محنت کے. اس سے پہلے تفصیل سے میں بتایا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتارا, بیٹھے جگہ کھانے پینے کی چیزاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کرا تھا. 12 چشمے نکلے تھے ان کے لیے پانی کے لیے. یہ سب کھاتے ہوئے خالی جا کے ان سے جنگ کرو بولے تو یہ بزدلان نہیں کرے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دیا, یہیں پر 40 سال بھٹکتے رہیں گے. تو اصل مسئلہ میں جو سمجھا رہا تھا, اللہ کو مان کے اللہ کی نہ ماننا, اللہ کے رسول کو مان کے اللہ کے رسول کی نہ ماننا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو بلانا ہے. آج بھی مسلمان اللہ کو مانتا لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو مانتا. ہر مسلمان بولتا ارے مائے نبی سے محبت کرنے والا, پرسوں مچ ناچا نبی کی محبت میں, پرسوں مچ ڈانس کرا نبی کی محبت میں, پرسوں کہاں کیک کاٹا نبی کی محبت میں, خانہ کعبہ کو بنایا, مسجد نبوی کو بنایا, ڈی جے بین کرو, ڈی جے مت لگاؤ بول کے کچھ علماء فتویٰ دیے تو میڈیا میں آ کے کیا بولا, اگر ڈی جے کی اجازت نہیں دیے تو ہم لوگ میلاد کے جلوس میں بھی آنا بند کر دیں گے. یعنی جلوس میں بھی جائیں گے تو کس لیے جائیں گے, ہم ڈی جے رہے تو جائیں گے, نہیں تو نہیں جائیں گے. یہ ناچنے والوں کی وہ جو کمیٹی ہے, ان کے کمیٹی کا صدر آ کے میڈیا میں بات کرا, نیوز چینل میں, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اگر ڈی جے حرام کر دیے, اس جلوس میں ڈی جے نہیں لگائے تو ہماری طرف سے کوئی نہیں آئے گا جلوس میں. یہ بولا ڈی جے کے لیے ناچنے والے, یہ لوگ محبت کے لیے ناچنے والے نہیں, حالانکہ محبت کے لیے ناچنا بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کو مانتے ہم لیکن رسول کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہم, اللہ تعالیٰ بولا سود حرام ہے, نہیں مانتے ہم. اللہ تعالیٰ بولا فیشن پرستی بے پردگی حرام ہے, نہیں مانتے ہم. اللہ تعالیٰ بولا شراب حرام ہے, نہیں مانتے ہم. اللہ کی نہیں مانتے, خالی ہاں ہم اللہ کے لیے جان دینے تیار ہیں, اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی مان کے فجر میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ہم. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلانا ہے. یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل یہی غلطی کری, جاؤ اس بستی میں نہیں جاتے, ہم مانتے لیکن ہم عمل نہیں کرتے, اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے. تو آج بھی ہماری حالت یہی ہے, اسی لیے تو ہم ہر جگہ جوتے کھا رہے, لاتاں کھا رہے, اسی لیے تو مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں رہی. آج یاد رکھو. تو بہرحال اللہ کو ماننا نہیں ہے, صرف اللہ کی بھی ماننا ہے. اب وہاں پھر یہ کیا کرے, یہ نافرمان لوگ وہیں پر چلتے پھرتے اسی میدان میں کئی سال گزر دیے. اب یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے. کون سا واقعہ؟ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 300 صحابہ, مکے کے مشرک 1000. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہی بات پوچھے, اے صحابہ, کیونکہ وہاں سے 1000 کا دشمن آ رہا ہے, پوری اسلحہ کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, فوج کے ساتھ. ہم تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور 300 ہے, ہم کمزور ہے, کہیں بیچ میدان سے مجھے اکیلے چھوڑ کے تم بھاگو گے تو نہیں. اس وقت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہم موسیٰ کے صحابہ نہیں ہوتے, ہم موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ویسے ساتھی نہیں ہوتے. اے اللہ کے رسول, ہم تمہارے صحابہ ہیں, ہم تمہارے ساتھی ہیں, ہمارے جسم میں جب تک ایک خون کا خطرہ باقی رہے گا جب تک تمہارے قریب کسی دشمن کو ہم نہیں آنے دیں گے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی واقعہ یاد کرے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی تمہارے رب دونوں جا کے لڑو, ہم ویسا بولنے والے نہیں ہوتے. اے اللہ کے رسول,
ہم تو آخری سانس تک لڑیں گے ان دشمنوں کے ساتھ اور تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بولے. تبھی تو الحمدللہ اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہمارے صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بزدل قوم تھی. چلو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سب اسی میدان میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے رہے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن 40 راتوں کے لیے پہاڑ پہ بلایا تھا. کیوں بلایا؟ تورات دینے کے لیے بلایا. اب موسیٰ علیہ السلام بھائی کو ذمہ داری دے کے گئے ہارون علیہ السلام کو, اے بھائی تم ان کی نگرانی کرنا, ان کی اصلاح کرتے رہنا, میں جا کے آتا ہوں. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جا کے واپس آیا تھا کہ انہوں کیا شروع کرے؟ پھر بچڑے کی پوجا شروع کرے, شرک کرنا شروع کر دیے. 40 دن بھی نہیں گزرے, آئے تک کیا ایک گائے کا بچڑا بنا لیا, مورتی بنا دیا, ادھر سے ہوا جا رہی ادھر سے آواز نکل رہی. ارے موسیٰ کہاں کی گئے؟ خدا کے پاس جا کے تختیاں لے کے آتا ہوں, کتاب لے کے آتا ہوں, ہمارا خدا تو یہیں چھے, چلو یہ چھے ہمارا خدا بول کے وہاں پوجا کرنا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آگے دیکھتے ہیں, غصے سے بھائی کو پکڑ کے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی میں تو سمجھانے کی کوشش کر رہا لیکن یہ تو مجھے ہی قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اب میں کیا کروں, میں تو کمزور تھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے, اللہ اب میں کیا کروں, یہ لوگ یہ ظالم قوم یہ کیا کر دی, ابھی اتنی نشانیاں دیکھی پھر ابھی شرک کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ شرک کرے ان کو, اور جو لوگ شرک نہیں کرے ان لوگاں قتل کر دیں گے. اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے جتنے لوگ شرک کرے تھے یہ اس زمانے کے مالدار بڑے خاندان کے اونچے خاندان کے بڑے لوگاں تھے. جتنے لوگ شرک نہیں کرے تھے وہ غریب قسم کے کمزور لوگاں تھے. اب یہ غریب کمزور لوگاں ان کو ماریں گے, قتل کر دیں گے, یہ ان کی سزا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ سزا سنا دیا اور ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا. تو یہ سزا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. یہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, ابھی فلسطین میں داخل نہیں ہوئے, ابھی فلسطین میں داخل نہیں ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. اب اللہ تعالیٰ پھر یوشع بن نون علیہ السلام کو بھیجا, ان کے بعد والے نبی یوشع بن نون علیہ السلام. یوشع بن نون علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ ایک حدیث ملتی ہے جو کہ مسند احمد میں بھی ہے اور البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے. تو بہرحال واقعہ ایسا ہے, انبیاء میں سے ایک نبی نے کہا اپنی قوم سے, یعنی یوشع بن نون علیہ السلام نے اس زمانے کے اپنی قوم سے کہا, کیا کہا؟ میری فوج میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس نے نئی نئی شادی کی ہو, ابھی وہ اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو, اور ایسا شخص بھی نہ ہو جو اپنا گھر تعمیر کر رہا ہو اور ابھی تک چھت نہ بنایا ہو, اور ایسا شخص بھی نہ ہو جس نے بکریاں خریدی ہو, ان کے بچے جنم دینے کا انتظار کر رہا ہو. چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے اور جہاد کرتے کرتے عصر کے قریب بیت المقدس کے پاس پہنچے. اب سورج غروب ہونے لگا. انہوں نے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, تو بھی اللہ کا حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیا. سورج تھوڑی دیر کے لیے غروب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. پھر یہ لوگ بیت المقدس کو فتح کر لیے, فلسطین میں یہ لوگ داخل ہو گئے. یہ روایت مسند احمد میں ہے. کیا معلوم ہوا؟ یوشع بن نون علیہ السلام ان کے زمانے میں یہ قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر پھر سے گئے, پھر جنگ کرے, 40 سال کے بعد فلسطین کو فتح کر لیے. بنی اسرائیل وہاں پر سب سے پہلے قدم رکھے فلسطین میں. اب فلسطین چلے گئے. فلسطین جانے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد اور کون کون نبی بنے؟ دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے انہی کی نسل میں آئے. کون؟ یعقوب علیہ السلام کے ہی نسل, لیکن یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام, وہاں سے نکل رہی پوری انبیاء کی نسل. ٹھیک ہے نا. اب اسماعیل علیہ السلام, پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے, اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لینا. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آتے ہیں اس نسل سے. تو اب کیا ہوا بھائی؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام ان سب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام آتے ہیں. داؤد علیہ السلام انشاءاللہ پورا واقعہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ان کا بھی پورا واقعہ رکھوں گا. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام پھر فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرتے ہیں. اب وہ پورا واقعہ, مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے کے لیے, بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے لیے جنوں کو کام پہ لگائے تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے. ان کا انتقال ہو گیا لیکن جن ابھی سمجھتے رہے سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے, بلکہ وہ کام کرتے ہی جا رہے تھے.
تو بہرحال یہ الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے سناؤں گا۔ اب ہم لوگ بنی اسرائیل 2 سے لے کر 7 تک کی آیتیں اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھیے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے۔ یہ ہے اصل چیز میں جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتایا بنی اسرائیل کے تعلق سے؟ کون بنی اسرائیل؟ ابھی انہوں کہاں ہیں؟ فلسطین میں ہے۔ ابھی بولے تو اب جو ہمارا واقعہ چل رہا اس واقعے کے حساب سے یہ لوگ فلسطین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاتے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تم فساد کرو گے بولا ان لوگوں کو، یعنی تم 1 مرتبہ گناہ کرو گے، زیادتیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کو بھیجے گا جو تمہارے گھروں میں گھس کے تم کو ماریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ 1 مرتبہ تم گناہ کرے، دشمن آیا حملہ کر دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد تم توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر تم لوگوں کو مال و اولاد دیا، پھر اس کے بعد اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندے کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر تم گناہ کر لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ دشمنوں کو بھیج دیا کہ وہ تو تمہارے مسجدوں میں گھسیں گے، تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ 2 مرتبہ کا ان لوگاں جو گناہ کریں گے، ان لوگاں جو زیادتیاں کریں گے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا۔ اب یہ کب کب ہوا، کیسے کیسے ہوا، ذرا سنو۔ کیا ہوا بھائی؟ سلیمان علیہ السلام کیا بنائے؟ بیت المقدس، مسجد کی تعمیر کرے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، پھر یہ لوگ آپس میں قتل، زنا، شراب، جوا عام کر لیے، پھر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر لیے۔ آج بھی اگر شراب کے کاروبار بڑے بڑے، شراب پینے والے تو ہی ہے مسلمان، کاروبار بھی کرنے والے سب سے بڑے مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ حرام کاروبار، دھوکہ دینے والے، زنا کرنے والے سب مسلمان۔ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اگر ہم دیکھنا ہے تو ہماری پوری ہسٹری ہے۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے کے مسلمان تھے ان کے تعلق سے انہوں کیا کیا گناہ کرے تو اللہ ان کے اوپر کیسا کیسا عذاب ڈال دیا، وہی چیز آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، داؤد علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پھر یہ لوگ گناہ پہ گناہ کر لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے نیبوچیڈ نظر نام کا ایک سیریا سے ایک بادشاہ آیا اور ان کے اوپر ایسا حملہ کر دیا کہ ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارا، ان کو قتل کر دیا، اور بیت المقدس کو جو سلیمان علیہ السلام بنائے تھے اسے بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم میں عزیر علیہ السلام کو پیدا کیا۔ عزیر علیہ السلام ایک اور نبی آئے، پھر آنے کے بعد وہ توبہ کرے، معافی مانگے، پوری قوم توبہ کری، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ ایک ایران کے بادشاہ کو بھیجا، سائرس جس کا نام تھا، تو وہ آ کے یہودیوں کو دوبارہ فلسطین میں جانے کی اجازت دے دیا۔ یعنی ان کے اوپر جو پہلے جنگ کرا تھا اس کے اوپر حملہ کر کے یہودیوں کو، یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کو دوبارہ فلسطین جانے کی اجازت دے دیا۔ اب یہ لوگ کیا کرے؟ ٹھیک ہے بھئی، 1 مرتبہ ظلم کرے، تمہارے اوپر دشمن آیا، پھر 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ چھڑا دیا، تو کیا کرے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ عزیر علیہ السلام جو ان کے اندر نبی آئے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیے یہ لوگ۔ یہودی کیا کرے؟ عزیر علیہ السلام کو ہاں یہ اللہ کا بیٹا ہے بول کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیے، حالانکہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑانا شروع کرے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم ہمیشہ سنتے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کرنے کی پلاننگ کرے۔ کون؟
یہی یہودی، یہی بنی اسرائیل کے لوگ، ان لوگوں کے نزدیک آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، سولی پہ لٹکا دیے. اسی لیے جو دیکھتے نا ہم لوگ کراس لٹکے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر رہی تھی. یہودیوں کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے نہیں کرے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیا، پھر قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے یہ یہودی، انبیاء کو نہیں مانتے تھے، اور انبیاء کو قتل کرنے والے یہ لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ، عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا. تو پھر یہی بنی اسرائیل، پھر یہی یہودی، ان کو 70 سال کے بعد رومی جنرل آیا جس کا نام ٹائٹس. اللہ تعالیٰ اس دشمن کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر پھر حملہ کروایا. پھر یہودیوں کو یہ جو ٹائٹس تھا اس نے قتل کر دیا. پھر اس کے بعد عیسائیت وہاں پر حاوی ہوئی. کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد کا واقعہ. پھر ان لوگوں کے اوپر، ان یہودیوں کے اوپر دوسرا بادشاہ آیا، پھر حملہ کر دیا. وہاں پر اب عیسائیت غلبے میں آ گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فلسطین رہنے کے لیے ایک جگہ دیا تھا. اگر یہ لوگ گناہ نہ کرتے تو پھر یہ ہمیشہ ان کے ہی ہاتھوں میں ہوتی، لیکن ان کے غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو 2 مرتبہ دشمنوں کو بھیج کے ان کو برباد کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب وہاں پر جتنے بھی فلسطین میں جتنے بھی یہودی تھے، اب یہاں تک ہم لوگ واقعہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد تک ہم لوگ آئے. اب وہاں پر عیسائیت، فلسطین میں پوری عیسائیت غلبے میں تھی، ان کی ہی حکمرانی چل رہی تھی. یہودی پوری دنیا میں ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے، کدھر والے ادھر بھاگ گئے تھے، کدھر والے ادھر بھاگ چکے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائے اپنی زندگی میں کہ فلسطین پھر سے فتح ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا. یہ قیامت سے پہلے ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا. مسلمان فتح نہیں کرے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن اللہ کے رسول بتائے ہاں ہوگا ایسا، فلسطین پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا. یہ کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا 15 ہجری میں. کون سی؟ 15 ہجری. ہجری کب سے شروع ہوتی؟ کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب گئے نا، تب سے ہمارا کیلنڈر شروع، ہجری کیلنڈر. ٹھیک ہے نا؟ تو 15 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے 15 سال کے بعد کا واقعہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 3 سال، صرف 3 سال. اس کے بعد کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور مسلمان الحمدللہ صحابہ نکلے، پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے نکلے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 5000 کی فوج لے کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے نکلے، فلسطین کو گئے. 5000 کی فوج صحابہ کے ساتھ، یعنی کون؟ ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ. اور وہاں پر حکومت کس کی چل رہی فلسطین میں؟ کون؟ عیسائی. یہودی کہاں ہیں؟ پورے دنیا میں پھیل گئے. کون سے یہودی؟ بنی اسرائیل. ہاں ماشاءاللہ، اس طرح یاد رکھنا. بنی اسرائیل جو تھے، موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کے فلسطین گئے تھے، اب وہ فلسطین میں نہیں رہے، وہاں عیسائی آ کے قبضہ کر لیے. ٹھیک ہے؟ اب مسلمان جا رہے. دیکھو وہاں پر عربوں کی حالت کیسی تھی، کوئی ان کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا. کیوں؟ ارے ان کے اوپر کیا حکومت کرنا بھائی، یہ لوگ چوری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ایسے لوگ، ان کو تو ان کے اوپر کوئی قبضہ بھی کرنا، ان کے اوپر کوئی غلبہ حاصل کرنا بھی بے فائدہ ہے، ان کی طرف نظر بھی کوئی نہیں دوڑاتا تھا. ایک ایسی قوم جو آدھی دنیا پہ حکومت کرے گی کسی کو سوچ بھی نہیں تھی. سمجھیے اس زمانے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، سمجھو عربوں کی. تو ایسی حالت میں اللہ کے رسول آئے اور اسلام پھیلتا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فوج دے کے بھیجے فلسطین کو. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. جانے کے بعد سب سے پہلے جو فلسطین تھا، فلسطین کو گھیر لیے، محاصرہ کر لیے 5000 فوج. اور وہاں کا جو عیسائی پادری تھا اس کو خط دے کے بھیجتے ہیں. کیا خط دیے؟ خط میں کیا لکھے؟ دیکھو ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور تجھے بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے تو تو ہمارا بھائی بن جائے گا.
اگر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دے گا اور اس میں ایک پیغام یہ بھی دیے کہ دیکھ ایک دن مرنا ہے اور ایک دن قیامت کا دن بھی آنے والا ہے اور ہماری پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، وہی اللہ جو ہم کو پیدا کیا اسی کی ہم عبادت کر رہے، تجھے بھی ہم اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے۔ اگر تو یہ بات نہیں مانا، اگر تو اسلام قبول نہیں کر لیا تو پھر دوسری بات مان لے، وہ کیا ہے کہ تجھے جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا، ٹیکس۔ جیسا کہ آج ہم ٹیکس دے رہے نہیں دے رہے، ہر چیز میں ٹیکس دے رہے نا بھائی، تبھی تو پھر حکومتیں چلیں گی۔ اگر عوام ٹیکس نہیں دے گی تو حکومت نہیں چلے گی۔ تو کیا بولے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، تم سب کو ٹیکس دینا ہوگا، تو پھر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم تمہاری عبادتیں کرتے ہوئے چین سکون امن کے ساتھ رہ سکتے، لیکن حکومت ہماری ہوگی، ٹیکس تم کو پے کرنا پڑتا۔ اگر یہ بات بھی تو نہیں مانا تو پھر میں ایسی فوج کو لے کر آیا ہوں جن کو موت اتنی پسند ہے جتنی تم کو شراب اور خنزیر کا گوشت پسند ہے۔ صحابی کیا بول رہے دیکھیے، آپ اگر اسلام کی تاریخ اور ہمارے صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے کیسا اللہ تعالیٰ مدد کرا۔ دیکھو یہ صرف کتنے سال کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے لے کر اب یہ جو صحابی وہاں پر جا کے خط اس کو بھیج کے جو بات کر رہے، کتنا عرصہ گزرا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول جب آئے تو صرف اکیلے تھے، اسلام کی دعوت دی ہے، 3 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں، کتنا ہوا پورا؟ 23 سال۔ تو ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ 15 اور وہ 13 ملائے تو کتنا ہوا بھائی؟ 28 سال۔ صرف 28 سے 30 سال کے درمیان جب اللہ کے رسول اکیلے تھے اور صحابہ صرف گنتی کے پورے 13 سال میں محنت کرے تو 300 صحابہ تھے، 13 سال میں 300، اب وہاں سے 15 سال میں ایسی فوج بن گئی جو جا کے اس زمانے کا سپر پاور سمجھو فلسطین میں عیسائیت، ان کو جا کے صرف 13 سال کے عرصے میں جا کے یہ چیلنج کر رہے کہ اگر ماننا ہے تو اس بات کو مان، اگر نہیں مانیں گا تو پھر میں ایسی فوج کو لے کے آیا ہوں جن کو موت اتنی پسند ہے، موت سے ڈرنے والے نہیں ہے جتنی تم کو شراب پسند ہے، جتنا تم کو خنزیر کا گوشت پسند ہے۔ ایسی فوج کو لے کے آیا ہوں تو پھر بہت خطرناک جنگ شروع ہو جانے والی۔ پہلے تو وہ جو عیسائی پادری تھا وہ نہیں مانا، لیکن بعد میں اس نے مان لیا کیونکہ پورا فلسطین محاصرہ کر کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ بات مان لیا، ایک شرط پر مانا، کیا بول کے بولا؟ ٹھیک ہے میں فلسطین کی چابیاں دے دوں گا تمہارے ہاتھوں میں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے تمہارا جو خلیفہ ہے، خلیفہ اگر خود آ کے دستخط کرے گا تو اس کے ہاتھ میں چابیاں دے دوں گا، جاؤ خلیفہ کو بلاؤ۔ ٹھیک ہے، خط لکھے، کون آئے تھے یہاں پر؟ مسلمانوں کے جنرل جو تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خط لکھے کس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولے کہ اے عمر، پادری بول رہا کہ تمہارے خلیفہ کو بلاؤ اور یہ دستخط کر دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے۔ ماشاءاللہ کیا بہترین تاریخ، کیا بہترین طریقہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو کیا شرط پر؟ ایک اکیلے صرف اپنے ساتھ ایک غلام کو، کوئی بڑی فوج کو لے کے نہیں آ رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کے ڈرتے تھے لوگ۔ اکیلے ایک غلام کو، ایک سواری کو لے کے نکلے، بولے کہ اتنی دور میں سواری پر بیٹھوں گا، غلام تو پیدل چلے گا، اور اتنی دور جانے کے بعد تو اوپر بیٹھے گا اور میں چلوں گا نیچے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کا خلیفہ تقریباً آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے ہیں، جن کو دیکھ کے دنیا ڈر رہی ہے، اور وہ بھی فلسطین کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے، یعنی ایک ملک کو فتح کر لیے، جیت لیا، وہاں پر جا کے چابیاں لینا، کیسا بھائی! تو کیسے شان و شوکت سے جانا تھا، کیسی فوج، کیسے گاڑیاں، کیسے کپڑے، کیا کیا کر کے جانا تھا۔ آج خالی یہاں سے وہاں فنکشن میں جا رہے بولے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں تیار ہو کے جاتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کیا بولے، نہیں، ایک دم سادگی کے ساتھ، غلام ہے تو، میرا نوکر ہے، کوئی نوکر سے بھی زیادہ غلاموں کی حیثیت، غلام تو اوپر بیٹھے گا اور میں نیچے، اور تھوڑی دور کے بعد میں اوپر بیٹھوں گا تو نیچے۔ اس طرح چلے، جیسے ہی فلسطین قریب آیا، باری سواری پر بیٹھنے کی غلام کی آئی، نکیل پکڑ کر اس سواری کی رسی پکڑ کر چلنے کی باری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غلام بولا، اے عمر، اے خلیفہ ہمارے، یہ اچھا نہیں ہوگا، وہاں پر لوگ تمہارا انتظار کر رہے، تمہارا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے تیار ہے، ترس رہے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا، ایک بادشاہ کی حیثیت سے تم جانا ہے، اور میں سواری پر رہوں، تم نیچے رہیں۔
اور وہ یہ بات بھی بولا تھا، اے عمر تم جو کپڑے پہنے نا یہ پھٹے پرانے کپڑے لگ رہے، کوئی اچھے کپڑے تو پہنو، ہم تو عیسائیوں کے پاس جا رہے، فلسطین ہمارے ہاتھوں میں آنے والا ہے، نئے کپڑے شاندار کپڑے پہن کے جاؤ۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، کیا بول کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیا اسلام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دیا، اور اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کرے گا۔ مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اسلام کی وجہ سے عزت ہے۔ ہم تو آج پتہ نہیں اسلام کو چھوڑ کے پولیٹیکل لیڈرز ان کے پاس جانے سے عزت سمجھ رہے، کسی پارٹی میں جوائن ہونے سے عزت سمجھ رہے، اس سے ملاقات رہے تو عزت سمجھ رہے، یہ گاڑی لیے تو عزت سمجھ رہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس عزت کے معیار ہیں۔ داڑھی نہیں رکھے تو عزت ہے، برقع نہیں پہنے تو عزت ہے، عزت کہاں کہاں تلاش رہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پر دستخط کرنے جا رہا ہوں، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ملاقات کرنے والے ہیں، میں جس حالت میں ہوں ویسا ہی رہوں گا، اور تو غلام سواری پہ بیٹھے گا ایسے ہی بیٹھے گا، چل ایسے ہی۔ گئے وہاں پر جتنے بھی لوگ ویلکم کرنے کے لیے تحفے تحائف لے کے ٹھہرے تھے، وہ سب جو سواری پہ غلام کو لا کے دے رہے تھے، وہ سب چیزیں تحفے وغیرہ، غلام کو بولنا پڑا کہ میں نہیں، ہمارے خلیفہ یہ ہے، ان کو دو۔ پھر جیسے ہی ملاقاتیں ہو گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے، پادری جو تھا، لمبا واقعہ ہے بہرحال، وہ آس پاس دیکھ رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ تو کیا دیکھ رہا؟ بولے کہ میں اپنی کتابوں میں یہ پہلے ہی جانتا تھا، فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جو خلیفہ آئے گا اس کی یہ نشانیاں رہیں گی، وہ سب نشانیاں تو میں دیکھ لیا، لیکن ایک نشانی مجھے نہیں مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ہماری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا کہ جس دن خلیفہ آئے گا اس کے کپڑوں میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہوں گے، جتنے میں گن رہا ہوں تمہارے کپڑوں میں پیوند مطلب ٹھکلے سیے ہوئے، جہاں جہاں پھٹا تھا وہاں پر کپڑا سلا ہوا تھا، تو اتنے پیوند لگے ہوئے تو دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک اور پیوند مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا کے بغل بتاتے ہیں، دیکھ یہاں پر ہے، شاید یہ تجھے نظر نہیں آ رہا، یہاں بھی پھٹا ہوا ہے میرا کپڑا۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ منظر دیکھ کر وہاں پر ہزاروں کے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ اب جب یہ فلسطین فتح ہوا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، یاد رکھو، عیسائیوں کے قبضے میں جب فلسطین تھا اور صحابہ فتح کرے، کوئی جنگ نہیں، کسی کو قتل نہیں کرے، کسی کو مرڈر نہیں کرے۔ کیسے فلسطین فتح ہوا؟ جزیے پر، ٹھیک ہے ہم آپ کو جزیہ عطا کریں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں فلسطین آ گیا، اور جتنے لوگ اب جزیہ دے رہے ان لوگوں کی ذمہ داری حفاظت کی مسلمان لیں گے۔ اب جزیہ لے رہے، ٹیکس لے رہے، تو اب تمہاری رہنے کھانے کی، تمہاری بیماریوں کی، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ تم عیسائی ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم تمہاری عبادت کرو، تمہارا جو بھی طور طریقہ ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جیسے آج یہاں پر ہو رہا ہمارے اوپر کہ نہیں تم سب ایک ہی رہنا، تم سب کے لیے ایک ہی رولز رہنا، تم سب یہ کرنا وہ کرنا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ سب چیزیں آ رہی نا، ایسا نہیں تھا۔ مسلمان کو ٹیکس دے دیے، خلاص تمہاری عبادت تم کرو، ہاں ہم دعوت دین کا کام کریں گے، خوشی سے اسلام قبول کر لیے تو الحمدللہ، زبردستی نہیں، مگر دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کرے ہمارے صحابہ۔ تو بہرحال فلسطین فتح ہو گیا۔ اب فلسطین فتح ہونے کے بعد کیا ہوا دیکھیے، اب کچھ آخری باتوں کی طرف میں آیا، ذرا غور سے سننا۔ 492 492 ہجری، اگر عیسوی کیلنڈر کے حساب سے، ابھی جو 2023 چل رہا نا، اس کے حساب سے 1099 عیسوی میں پھر عیسائیوں نے حملہ کیا۔ 15 ہجری میں جب فتح ہوا تھا فلسطین، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، تو پھر مسلمانوں کے بعد میں بادشاہ ایک کے بعد دوسرے حکمران گزرتے گئے، ان کے اندر بھی پھر وہی برائیاں عام ہوتے گئی، پھر شرابی بنتے گئے، شرک کرنے والے بنتے گئے، ایک دوسرے کو آپس میں قتل کر لینے والے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کر لینے والے۔ جب یہ تمام برائیاں ہمارے اندر آ گئی تو 492 ہجری میں عیسائیوں نے حملہ کیا۔ وہ وقت مسلمانوں کے زوال کا تھا، سب کے سب شرک میں اور شراب میں مبتلا تھے، آپس میں لڑائیوں میں مبتلا تھے، تو وہ لوگ
عیسائی ایسی ایسی پلاننگ کر کے بھیجے، وہ تو اپنی نوجوان لڑکیوں کو ٹریننگ دیتے تھے کہ تو جا ان مسلمان بادشاہوں کے پاس ناچ گانا کر کے ان کو شراب پلا کے ان کو تو بگاڑ دے، اگر تو ایسا کرے گی تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے، تیرے گناہ معاف ہو جاتے۔ اس طرح ان کو تربیت دے کے عیسائی پلاننگ کر کے مسلمانوں کے پاس بھیجے، پھر عیسائی حملہ کر دیے۔ کیا ہوا؟ کوئی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے فلسطین پر سے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں فلسطین آیا تو اس کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے پھر فلسطین نکل جائے گا، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن عیسائی آئے اور حملہ کرے، ایسا حملہ کرے کہ 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک نہیں دو نے، اس زمانے میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا اور مسجد اقصیٰ کو جلا دیا، اور جہاں مسلمان نماز پڑھتے تھے وہاں پر گھوڑوں کو باندھنے لگے۔ پورا خون سے مسلمانوں کے پورے بازار خون ہو گئے، خون سے بھر دیے۔ ایسے حالات ہوئے تو اب کیا ہوا؟ پھر 583 ہجری میں تقریباً اگر ہم عیسوی کیلنڈر دیکھیں 1189 عیسوی میں پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا۔ کون؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ۔ اب وہ نبیوں کا دور بھی گزر گیا، صحابہ کے بھی دور گزر گیا، اب صحابہ کے بعد والے لوگوں میں 1189 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آئے۔ ان کا جذبہ ہی یہ تھا، پہلے سے سوچ یہ تھی کہ نہیں، یہ فلسطین ہمارا ہے، ہم سے یہ عیسائی چھین لیے، ہم کیسے خاموش بیٹھیں گے، پہلے سے فوج تیار کرے۔ ان کی فکر، ان کی سوچ یہی تھی، اور ایک اچھی فوج تیار کر کے حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں پھر سے فلسطین آ جاتا ہے، مسجد پھر وہاں پر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ صرف قریب کا ہی ہے نا بھائی، 1189 بولے تو تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، بس 1000 سال پہلے تک جب مسلمانوں کے قبضے میں یہ فلسطین تھا تو اس وقت فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوا، پہلی مرتبہ۔ اب یہ یہودی، اصل میں یہودی کہاں گئے پھر؟ اب تو یہ عیسائیوں سے جنگیں ہو رہی ہے نا۔ یہودی کہاں تھے؟ پوری دنیا میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ جب وہ جو بادشاہ حملہ کرا تھا تو ادھر ادھر چلے گئے تھے، بنی اسرائیل جو تھے یہودی۔ اب ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہمارے لیے بھی کوئی الگ سے جگہ ہو، اب ہمارے 12 قبیلے پتہ نہیں کدھر کدھر پھیل گئے، اب ہمارے لیے ایک الگ سے ملک ہونا۔ وہ اپنی اندر سے تیاریاں کرتے آ رہے۔ تو اب یہاں پر ایک بہت عجیب تاریخ ہے، یہ جو انگریز ہے، یہ انگریزوں کے ساتھ، یہ انگریز ہمیشہ غداری کرتے رہے۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری باتیں ہوئی۔ جب پہلی مرتبہ یہ جو جنگ ہوئی نا، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، اس وقت یہ انگریز کیا کرے، مسلمانوں سے بھی وعدہ کرے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ جو زمین ہے عربوں سے بھی وعدہ کرے یہ تمہارے لیے ہے، پرماننٹ کر دیں گے، اور پھر ان یہودیوں سے بھی بولے کہ نہیں، تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک ملک دے دیں گے۔ پھر اس طرح ان سے بھی کچھ اندرونی بہت سارے جھوٹی باتیں ہوئی، ان سے بھی کچھ اندرونی طور پر بہت ساری سازشیں ہوئی۔ آخر میں فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گیا۔ 1914 سے لے کر 1918 تک یہ جنگیں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ اب اس میں کیا کرے یہ لوگ اندرونی طور پر ان یہودیوں کو یہ بھی وعدہ کرے کہ تمہارے لیے جو فلسطین ہے نا وہیں پر جگہ دے دیتے ہیں، وہاں پر تم سب آ جاؤ، اسی کو تمہارا ملک بنا دیں گے۔ اندر سے ان لوگوں کو بھی وعدہ کرے، اور یہودی بہت دنوں سے پلاننگ میں بھی تھے کہ ہم اس طرح پوری دنیا میں تتر بتر ہو کے کدھر کدھر پھریں گے۔ اب وہ لوگ DNA ٹیسٹ کراتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، پورے یہودی جب چلے گئے تھے وہ کہاں ہے، اعلان کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو معلوم کرتے ہوئے پورے یہودیوں کو بلانا شروع کر دیے، ایک ایک کر کے کہاں پر، فلسطین میں جمع ہونا شروع کرے۔ پہلے تو فلسطین میں کسی کو جگہ خریدنے کی اجازت نہیں تھی جب تک مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں فلسطین تھا۔ لیکن پھر یہ انگریز جب حملہ کرے، یہ تمام چیزیں ہوئی، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑتے گئے، یہ لوگ زمینہ خریدنا شروع کرے۔ اب خریدتے خریدتے 1918 میں یہودی فلسطین میں گھسے تو صرف 6% تھے یہ لوگ، کتنے؟ 6% وہاں فلسطین میں۔ اس کے بعد 1947 میں 33% یہودی وہاں پر جمع ہو گئے،
اب ان کی ہمیشہ کوشش چلتے رہی ہم کتنے دن ادھر ادھر رہیں گے، آ جاؤ بلاتے بلاتے یہاں پر دھیرے دھیرے کر کے یہاں پر زمینوں کو خریدنا، پھر یہیں پر ہم لوگ رہیں گے کیونکہ یہ ہماری بھی زمین ہے، اس طرح سازشیں کرتے ہوئے یہ لوگ 33% بن گئے۔ پھر انگریز کیا کرا، یہ 2 جنگوں کے بعد اعلان کر دیا کہ اسی فلسطین کو ہم لوگ 2 حصوں میں بانٹ دیں گے، ایک تو عربوں کو یعنی مسلمانوں کو اور ایک یہودیوں کو، 55% یہودیوں کو اور 45% مسلمانوں کو پارٹیشن کر کے یہ انگریز جو ہے نا فیصلہ کر دیے، ظلم کرے اس وقت، مسلمانوں کو دھوکہ دے کے، حالانکہ مسلمان رہے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، لیکن انگریز کیا کرے، بڑی چال، ان لوگوں کی چال یہ تھی کہ یہودیوں کو یہیں پر بٹھانا ہے، کیونکہ آس پاس میں پورے عربوں کے ملک ہے، ممالک جتنے بھی ہیں فلسطین کے آس پاس میں پورے عرب ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کے بیچ میں یہودیوں کو رکھنا، یہ انگریز، یہ اس زمانے کے کون بھائی، یہ برٹن کے، فرانس کے، انگلینڈ کے جو لوگ تھے، یہ سب مل کے فیصلہ کر کے ایک سازش کے تحت لے کے آ کے فلسطین میں ان لوگ بٹھا دیے۔ تو پہلے صرف 6% تھے 1918 میں، پھر 1947 میں 33% ہو گئے، پھر اس کے بعد 1948 کو تو وہ لوگ اعلان بھی کر دیے کہ ہمارا الگ سے ملک ہو گیا، ہمارے ملک کا نام اسرائیل ہے، اب یہ ہماری جگہ ہے، وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد جب یہ لوگ گھسنا شروع کرے اور یہ لوگ جب اعلان کرے 1948 کا مطلب کیا ہے، 1947 میں کیا ہوا تھا، ہمارا ملک بھی آزاد ہوا تھا، تو انگریز یہاں پر بھی تھے، ہندوستان میں بھی، پھر انگریز عربوں کے ساتھ بھی جھوٹی باتیں بولے، انگریز یہودیوں کے ساتھ بھی جھوٹی باتیں بولے، ایسی جھوٹی باتیں بول کے ہم لوگ فیصلہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے بول کے آخر میں کیا کرے، اسی ملک کو، اسی فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیے، 55% یہودیوں کو دے دیے، 45% مسلمانوں کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہاں کے جو عرب تھے، فلسطینی جو لوگ تھے، اس وقت سے لے کر ان یہودیوں سے جنگ کرتے ہوئے آئے، اس زمانے میں بھی جنگ کرے، لیکن جنگ کا کیا فائدہ ہو، ایک مرتبہ نہیں ہوئی جنگیں، یہ کئی مرتبہ ہوئی، آپس میں جو لڑائیاں ہوئی 1948 میں بھی ہوا، جب یہ اعلان کرے نا کہ اسرائیل ہمارا ملک ہے، جب بھی جنگ ہوئی، پھر 1967 میں بھی ہوئی، 1973 میں بھی کئی مرتبہ جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں یہودیوں کی خود کی اپنی ملٹری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سپورٹ کرنے والا امریکہ تھا، انگریز، ان لوگوں کی بھی ملٹری تھی، تو جب بھی عرب، خاص طور سے فلسطینی لوگ ان یہودیوں سے جھگڑا کرے، تب ان لوگوں کے پاس ملٹری ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت ان فلسطینیوں کا مدد کرنے کے لیے دوسرا عرب ملک، دوسرے مسلمان ملکوں سے کوئی سپورٹ نہیں ملا، جس کی وجہ سے جب بھی یہ لوگ یہودیوں سے جنگ کرے بیچارے ہار گئے۔ اب جب بھی جنگ کرے، جب بھی ہار ہوئی، نقصان اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، جب بھی جنگ ہوئی یہ لوگ اتنی زمین پھر قبضہ کرتے چلے گئے، یہ یہودی کیا کرے، تھوڑا تھوڑا زمینوں کو قبضہ کرتے چلے گئے، تقریباً اب 78%، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گا، زمین یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، جب آئے تھے تو صرف 6% تھے، 6%، تھوڑا تھوڑا قبضہ کرتے ہوئے آج 80% تقریباً یہودی قبضہ کر لیے، جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں فلسطین تھا اسے یہی لوگ قبضہ کرتے ہوئے آج مسلمانوں کو ہی، بس یہ تمہارا ملک نہیں ہے، یہ سب ہمارا ہے، اس کو بھی ہم قبضہ کریں گے بول کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہودیوں کے پاس آج دنیا میں سب سے پاورفل اگر کوئی ملک ہے، یہودی ہے، حالانکہ وہ حساب کرے تو شاید 1.5 کروڑ ہوں گے پورے یہودی مل کر، اور مسلمان کتنے ہیں معلوم ہے، تقریباً پوری دنیا میں 130 سے 140 کروڑ مسلمان ہیں، دنیا میں ہم مسلمان 130 یا 140 کروڑ مسلمان ہیں، اور آج بھی یہودی صرف 1.5 کروڑ ہے، اور مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں، کتنے کنٹریز مسلمانوں کے ہیں، 57 کنٹریز، آج بھی 57 کنٹریز، 57 مسلمانوں کے ملک ہے، 57 ملک مسلمانوں کے، اور صرف ایک ملک اسرائیل یہودیوں کا، آج بھی ہمارے مقابلے میں یہودی کتنے کم ہیں، لیکن آج بھی اسرائیل اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں، آج بھی مسلمانوں کو مارتا تو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کسی مسلمان ملک کے اندر یا کسی مسلمان حاکم کے اندر آج وہ ہمت ہی نہیں رہی کہ ان یہودیوں سے پھر وہ فلسطین کو آزاد کرا کے مسلمانوں کو دے دینا، یہ آج ہے ہی نہیں،
کیونکہ سب سے طاقتور وہی بن گیا، سب سے زیادہ ملٹری ان کے پاس ہی ہے اور سب سے زیادہ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہی ہے۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا نیوز میں کیسی کیسی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، ان کے اوپر اگر آپ لوگ راکٹ بھی بھیجیں گے، کوئی بمباری بھی کریں گے تو وہ ہوا میں ہی اس کو ختم کر سکتا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس طرح 1948 میں تو اعلان ہو گیا اسرائیل کا، پھر جب سے لے کر اب تک بیچارے یہ فلسطینی لڑائی لڑتے رہے اور یہودیوں کا ظلم سہتے رہے، یہودی جب چاہے ان کے اوپر قبضہ کرتے رہے ان کے زمینوں پر، اور ان کی تو پلاننگ یہ ہے کہ اب یہ جو مسجد اقصیٰ ہے پورا قبضہ یہ لوگ جما لیں اور یہ لوگ اپنی عبادت گاہ وہاں پر تعمیر کر لیں، یہ ان لوگوں کی پوری پلاننگ ہے۔ اسی پلاننگ کے تحت یہ لوگ بہت سارے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا سب سے بڑا سپورٹ امریکہ کا ہے۔ لیکن ہمت دینا، اصل میں سب سے بڑی چیز یہاں پر سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو فلسطینی لوگ ہیں بیچارے، آج ہم دیکھتے ہیں ان کے ویڈیوز، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاش، ماؤں کی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر ٹوٹے، کبھی آنکھوں کے سامنے کسی کی ماں کو مارتے ہوئے لوگ نظر آتے، کسی کے باپ کو مارتے ہوئے نظر آتے، قتل کرتے ہوئے نظر آتے، بڑی بڑی بلڈنگیں گر کے مر گئے۔ آج تو تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگ ابھی جو چل رہا ہے اس میں مسلمان مر گئے، ہاسپٹلس میں بمباری ہو رہی ہے، کھانا بند کر دیے، پانی بند کر دیے، کرنٹ بند کر دیے، سب ہونے کے باوجود بھی بیچارے ہمیشہ یہ خون خرابہ دیکھتے ہوئے، یہ یہودیوں کے بندوقان دیکھتے ہوئے، بمباری دیکھتے ہوئے پھر بھی ہمت کے ساتھ بیچارے وہیں پر ہے۔ اور ہمارے مسلمان ملکوں کے ذمہ داروں کو کم از کم مسلمانوں کو بچائیں، وہاں سے لے کے آ کے اپنے ملکوں میں رکھیں ان کو چین و سکون سے، اتنی بھی ہمت نہیں رہی آج۔ پھر سب لوگ وہی انتظار میں ہیں جیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کوئی آئے جو پھر سے اس فلسطین کو جو ہمارے انبیاء کا مرکز ہے اس کو آزاد کرائے، اسی انتظار میں ہے، صرف دعائیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آج۔ تو بہرحال یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اصل میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے اور یہ ان کے کارنامے ہیں، اور مسلمانوں کی کمزوریاں کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا تھا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو عزت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو چین و سکون اور امن نصیب کرے، اور خاص طور سے غزہ کے اوپر آج جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو جلد سے جلد ختم کرے، اور ان یہودیوں کو بھی اور اسلام کے دشمنوں کو بھی ختم کر دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔